عزیز طلبہ، یہ 13ویں ہفتے کی تیسری ویڈیو ہے اور اس میں ہم دوسری حدیث مبارکہ پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ ان ابی ہریرہ قال سمعت رسول اللہ یقول ما نہیتکم عنہ فاجتنبوه وما امرتکم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على انبیائهم متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ، سنا ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یقول، وہ انہوں نے فرمایا ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ، کہ جس چیز سے میں تمہیں روک دوں اس سے رک جاؤ، وما امرتکم به فأتوا منہ ما استطعتم، اور جس چیز کا حکم دوں اسے اپنی پوری قوت اور استطاعت کے ساتھ پورا کرو، بجا لاؤ۔ فإنما اہلک الذین من قبلکم کثرت مسائلہم، کہ بے شک تم سے پہلے لوگوں کو ان کی کثرت سوالات نے، واختلافہم علی انبیائہم، اور ان کے اپنے نبیوں کے ساتھ اختلافات نے ہلاک کیا۔ صحیح بخاری و مسلم۔ اس حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے ہیں کہ جس چیز کے کرنے کا میں تمہیں حکم دوں، جس چیز سے میں منع کروں اس چیز سے رک جاؤ، اور جس چیز کے میں کرنے کا حکم دوں اس کو اپنی پوری قوت کے ساتھ پورا کرو، کیونکہ تم سے پہلے قومیں یا لوگ اس لیے تباہ ہوئے کہ وہ اکثریت سے سوال پوچھتے تھے اور اپنے نبیوں کے ساتھ اختلاف کرتے تھے۔ اس احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا اہم اصول فرمایا ہے کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک ہدایت نہیں پا سکتا، کوئی بھی شخص اس وقت تک، کوئی بھی قوم اور نسل اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک وہ اپنے نبی کی بات کو نہیں مانتی اور ان سے اختلاف کرتی، جیسے کہ قرآن کریم میں فرمایا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے لوگو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ کہ اگر تم مسائل میں ہو تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مان۔ پچھلی آیت میں ہم نے آیت پڑھی پچھلی، جس میں فرمایا کہ اللہ اور اس کے نبی جو بات تمہیں کہیں اس کو مان لو، اور جس بات سے اس کو فخذوہ، اور جس بات سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ یہ جو اطاعت ہے یہ انتہائی اہم عمل ہے۔ دنیا بھر کے اندر جو لیڈرز ہیں ان کی اطاعت کرنا اور
اصولوں کے مطابق چلنے میں ہی قومیں کامیاب ہوتی ہیں۔ یہ بات تو ہے کون کون سی، ایک دنیا داری کے لیے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ دنیا میں جتنی بھی فتوحات ہوئی ہیں، ان کے سپاہی، ان کے ماننے والے، چاہے ان کا نقطہ نظر کوئی بھی رہا ہے، انہوں نے اگر اطاعت امیر کی ہے تو وہ کامیاب ہوئے ہیں، چاہے کسی حد تک ہی ہوئے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میں تمہیں کہوں میری بات سے ایگری کرو اور اس بات پر عمل کرو۔ اب اس پوری حدیث کی تشریح کو سمجھنے کے لیے قوم بنی اسرائیل کی مثال جو ہے بڑی اہم ہے۔ یعنی کہ قوم بنی اسرائیل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بڑے پیاری قوم ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، کہ اے قوم بنی اسرائیل اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر کی اور تمہیں تمام جہانوں میں فضیلت عطا فرمائی۔ لیکن اس کے باوجود اس قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بے شمار جھگڑے کیے۔ یعنی پہلا جھگڑا تو آپ دیکھیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام قوم کو نکال کر دریا کے کنارے کھڑے ہیں، پیچھے فرعون آیا تو انہوں نے فوراً ہی کہہ دیا موسیٰ آپ نے تو ہمیں ہلاک ہی کروا دیا، ہم تو وہیں اچھے تھے، آگے دریا ہے اور پیچھے فرعون ہے، اب ہم کدھر جائیں۔ اللہ کے فضل سے دریا عبور کر لیا۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب اللہ نے تمہیں اس قوم سے نجات دی ہے تو اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ تو انہوں نے کہا ہے موسیٰ آپ جائیں اور آپ جانے اور آپ کا رب جانے، ہم تو یہاں بیٹھے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم بنی اسرائیل ہی میں سے قارون سے کہا کہ زکوٰۃ دو۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مجادلہ شروع کر دیا، جھگڑا شروع کر دیا، میں کیوں زکوٰۃ دوں، یہ میرے ذاتی معاملہ ہے۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کانسپائریسیاں اور سازشیں تیار کی۔ پھر اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے تو پیچھے انہوں نے سامری کے کہنے پر بچھڑا بنا لیا اور اس کی عبادت شروع کر دی۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو حکم دیا کہ تم گائے کی قربانی دو، جیسے سورہ بقرہ میں یہ پورا قصہ مذکور ہے اور نام بھی اسی وجہ سے اس سورہ کا نام بقرہ ہے۔ اب چونکہ وہ لوگ جو تھے وہ گائے کی پوجا کرتے تھے، گائے کو انہوں نے ماتا کا درجہ دے رکھا تھا، جیسا کہ ابھی آپ کے پڑوس میں ہندوستان کے اندر گائے کی پوجا کی جاتی ہے اور اس کو وہ درجات دیے جاتے ہیں جو کہ شاید کسی انسان کو بھی وہاں حاصل نہ ہو۔ تو بالکل قوم بنی اسرائیل والے یہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ کبھی بھی ان کی جو گائے ہے یہ ذبح ہو۔ تو انہوں نے پھر بہانے شروع کر دیے، سوال شروع کر دیے کہ گائے کیسی ہو، رنگ کیا ہو۔ تو جتنے وہ سوالات کرتے جا رہے تھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنی کنڈیشنز جو تھی وہ بڑھاتے جا رہے تھے۔ تو اس سے اصول یہ نکلتا ہے کہ جب زیادہ سوالات کرنا دراصل ہیلے اور بہانے ہوتے ہیں، ٹرکس ہوتے ہیں، ڈیلنگ ٹیکٹکس ہوتی ہیں تاکہ ہمیں وہ کام نہ کرنا پڑے، اس وجہ سے ہم زیادہ سوالات کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا واختلاف کہ وہ نبیوں کے ساتھ انہوں نے انبیاء ہیں نبیوں کے ساتھ اختلاف کیا۔ قرآن کریم میں واضح طور پر وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، کہ تم اللہ کے نبیوں کو قتل کرتے ہو بغیر حق کے۔ تو اس حدیث سے جو اصول نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی لیڈر صحیح سمت میں چلانے والا جو اصول ہے، پہلی بات تو یہ کہ اللہ اور اس کے نبی کی بات کو رد نہیں کرنا، یعنی آج کے دور میں جو اللہ اور اس کے نبی کی حدیث ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ،
کہ جس نے اللہ کو مضبوطی سے تھام لیا، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو مضبوطی سے تھام لیا، تو اس نے بڑا مضبوط سہارا تھام لیا۔ یہ حدیث جو ہے یہ بنیادی طور پر ہمیں یہی تعلیم دیتی ہے کہ اللہ کی رضا کی خاطر جو احکامات اللہ نے نازل کی ہیں انہیں دل و جان کے ساتھ قبول کیا جائے، ان پر عمل کیا جائے، اور اسی کے ذریعے ہدایت حاصل کی جائے۔ اگلی حدیث کی طرف بڑھتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ اس کے بعد ہم دوسری حدیث جو ہے اس کو پڑھیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی۔